السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا درس قرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتامرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو بالبر نیکی کا، وتنسون انفسکم اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب حالانکہ تم اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہو، افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں کرتے ہو، سمجھداری نہیں اختیار کرتے ہو۔ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود نیکی نہیں کرتے ہو۔ لوگوں کہتے ہو نماز پڑھو، روزہ رکھو، فلاں کرو فلاں، خود نہیں کرتے ہو۔ یہ کیوں ایسے کھلا تضاد؟ قرآن نے دوسری جگہ پہ کہا لما تقولون ما لا تفعلون، ایسی باتیں کیوں کہتے جو خود نہیں کرتے ہو؟ کبر مقتا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی ناراضگی والی بات ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، ایسی بات کہو جو تم خود عمل نہ کرو۔ یہ حقیقت میں آیت کا شان نزول دیکھیں تو یہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ یہودیوں عوام کو کہتے تھے کہ مسلمان سچے ہیں، کلمہ پڑھ لو، لیکن خود نہیں پڑھتے تھے۔ یہ ایک دو تفاسیر میں لکھا ہے۔ چلے باقی بہرحال یہ عام ہے ہم سب کے لیے کہ لوگوں کو اگر نیکی کا حکم دیتے ہیں تو خود بھی کرنی چاہیے۔ ایک سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ کسی کو نیکی کا حکم دیتا ہے، خود نہیں کرتا ہے، تو کیا مطلب وہ لوگوں کو نیکی کرنا حکم چھوڑ دے؟ نہیں، نیکی کا حکم اسے پھر بھی دینا چاہیے۔ عقل تو یہی کہتی ہے کہ جو لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیتے ہو وہ خود بھی کرو، برائی سے لوگوں کو روکتے ہو تو خود بھی تمہیں روکنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عامر بالمعروف اور ناہی عن المنکر میں شامل فرمائے لوگوں میں، اور عمل کی بھی توفیق دے۔ والسلام۔ 45 اور 146 دو آیات ہیں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ جب کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے تو صبر کرو اور نماز پڑھو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک یہ چیز بڑی بھاری ہے نماز پڑھنا، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جو اللہ سے ڈرنے والے ان پہ نہیں۔ نماز پڑھنا کوئی آسان کام ہے؟ صبح دوپہر شام 5 دن میں 5 دفعہ، یہ کام بڑا مشکل کام ہے، مگر جو اللہ سے ڈرتے ہیں، آخرت سے ڈرتے ہیں، قیامت کا یقین رکھتے ہیں، ان پہ بھاری نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب کرے، اللہ ہم سب کو خاشعین میں اور مقیمین الصلاۃ میں بنائے۔ الذین، وہ لوگ ہیں خاشعین، یظنون، جو یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، قیامت آنے والی ہے، رب کا سامنا ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، وانہم الیہ راجعون، اور بے شک وہ اسی کی طرف راجعون، لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اسم فاعل راجعون۔ اللہم اجعلنا من ہؤلاء السعداء انک علی کل شیء قدیر۔ وسلام۔ اور 39 ہے ہمارے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا اس سے اتر جاؤ تم سب، آسمان سے، جنت سے۔ فَإِمَّا، پس جب یأتینکم، آئے تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، ہدن، ہدایت، جب تم زمین پہ چلے جاؤ گے میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت اور ہدایت لانے والے آئیں، فمن تابع ہدایا، پس جو پیروی کرے گا میری ہدایت کی، میرے انبیاء کی، میرے رسولوں کی، میری کتابوں کی، میرے دین کی، فلا خوف علیہم، ایسے لوگوں پہ کوئی ڈر نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی کبھی یہ غمگین ہوں گے، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس کے بدلے مقابلے میں، وکذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو انہوں نے جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک جنت الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک جنت الفردوس ونعوذ بک من النار۔ وسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یا اے بنی، اصل بنین لفظ ہے، اے اور اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، یا بنی، اے اولاد، اسرائیل، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو، اللتی انعمت علیکم، جو میں نے تم پہ کی، کون سی نعمتیں کتنی کی ان کو یاد کرو، وَأَوْفُوا، اور تم پورا کرو، بعہدی، میرے وعدے کو، اوفی، میں پورا کروں گا، بعہدکم، تمہارے وعدے کو، جو جو میرے احکام ان کو مانتے جاؤ، میں تمہارے وعدوں کو پورا کروں گا، تمہیں جنت دوں گا، تمہیں عزت دوں گا، تمہیں دنیا میں رزق دوں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو، وَإِيَّايَ، اور خاص مجھ سے ہی، فَارْهَبُونَ، ڈرو، کسی اور سے نہ ڈرو۔ یہاں سے بنی اسرائیل کا تذکرہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا، یہودیوں کا، جن کے 12 گروہ تھے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اور یہ یہودیت کی ایک پوری تاریخ ہے، تقریباً یہاں سے ایک پارہ یہودیوں کا ہی تذکرہ چلتا رہے گا، انہی کے واقعات آتے رہیں گے۔ ہم لوگ رب کے قرآن سے
سنیں گے۔ اللہ پاک ہمیں دین سمجھنے والا، سمجھانے والا اور دین پہ چلنے والا بنا دے۔ والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 41 ہے۔ وآمنوا اور تم ایمان لاؤ بما اس چیز کے ساتھ انزلت جس کو میں نے اتارا ہے، مصدقاً یہ کتاب جس کو میں نے اتارا تصدیق کرنے والی ہے، لما معکم جو کچھ تمہارے پاس ہے۔ اے یہودیو تمہارے پاس تورات تمہارا جو دین ہے یہ قرآن تو اس کی تصدیق کرتا ہے۔ ولا تکونوا اول کافر بہ اس کے ساتھ پہلے کفر کرنے والے مت ہو جانا۔ ولا تکونوا اور نہ ہو جاؤ تم اول کافر بہ سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے کتاب اللہ کا۔ ولا تشتروا اور نہ تم خریدو بآیاتی میری آیات کے ساتھ ثمنا قلیلا کم قیمت۔ دنیا ساری خرید لو پھر بھی وہ کم قیمت ہے۔ اپنے ہاتھوں سے فتویٰ لکھتے تھے یہودی اور کہہ دیتے کہ یہ اللہ ھذا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، نعوذ باللہ۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ خاص مجھ ہی سے ڈرو، دنیا داری یا دنیا کے لالچ میں آگے کس سے نہ ڈرو، صرف وحدہ لا شریک سے ڈرو۔ یا اللہ اللہم اجعلنا من عبادک المرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ آیت نمبر ہے 42 اور 43 سورۃ البقرہ سے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اور نہ تم ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ۔ حق الگ ہے، باطل الگ ہے۔ جھوٹ اور سچ کو، غلط اور درست کو نہ ملاؤ آپس میں۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ نہ ہی حق کو چھپاؤ، اصل میں ہے وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ حق کو بھی نہ چھپاؤ، سچی بات کو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور ہو تم جانتے۔ جب تمہارے پاس حق سچ کی گواہی ہو، یہ سچی بات ہو، اس کو مت چھپاؤ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور نماز کو قائم کرو۔ سبحان اللہ، دوسری دفعہ یہاں پہ تذکرہ نماز کا آ رہا ہے، پیچھے بھی آ گیا شروع میں سورۃ البقرہ کے، یہاں بھی حکم آ گیا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو وقت پہ ادا کرنا، اس کے تمام احکام کے ساتھ، سنت فرض جو بھی آداب ہے سب کے ساتھ ادا کرنا، یہ ہے اقامت الصلاۃ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ کو ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز با جماعت ادا کرو۔ یہ مردوں کے لیے حکم ہے، عورتوں کو تو یہ حکم نہیں ہے۔ قرآن و سنت کو ہم نے سمجھنا ہے حدیث مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ نماز قائم کرو کیسے؟ رکوع، سجود، تسبیحات، تشہد، یہ ساری وضاحت کہاں پہ ہے؟ حدیث پاک میں ہے۔ زکوٰۃ ادا کرو، کتنی بکریوں پہ زکوٰۃ دینی، کتنے نصاب پہ، کتنا سلیبس ہونا چاہیے، سب چیزیں وضاحت ملتی ہیں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کرنے والا بنائے۔ والسلام علیکم۔